وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے معجزات کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات کیوں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اس جمعے کو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ قرآن کی شکل میں جو عطا فرمایا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرنے کی، پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور ان کو معجزات سے نوازا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، اور ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ جو مجھے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جانب اپنی وحی نازل فرمائی، یعنی مجھے قرآن مجید عطا فرمایا، قرآن مقدس مجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ایسے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جو بہت بڑے فصیح، بہت بڑے بلیغ اور بہت بڑے ادیب سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو فصحا، بلغا، ادبا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا۔ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جن کی بچیاں، جن کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ جو غلام اور مانیاں ہوتی تھی وہ بھی فصاحت اور بلاغت اور ادب کے اندر کمال کا درجہ رکھتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنایا، ایسے لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا، اور یہ ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو عربی اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، اور ان کے جو ایک ایک شخص کا یہ عالم تھا، ایک ایک شخص جو ایک مجلس کے اندر سینکڑوں اشعار بغیر دیکھے زبانی جو پڑھ دیا کرتا تھا، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو، اپنے مقاصد کو اشعار کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، بتلایا کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ اور آج بھی عربی ادب کے اندر اگر کسی عربی کو بنیاد اور اصل مانا جاتا ہے تو عربی ادب کے اندر زمانے جاہلیت کے شعراء کی جو عربی ہے اس کو اصل اور بنیاد مانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی فصیح اور انتہائی بلیغ لوگ تھے، ان کا کمال، ان کی جو عربی تھی وہ بہت ہی کمال درجے کی، اعلیٰ درجے کی عربی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کو پڑھ کر سنایا، ایسے لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو پیش کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کو پیش کیا اور انہوں نے قرآن کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی،
اور انہوں نے قرآن کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ کسی انسان کی باتیں، کسی انسان کا کلام ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بار بار اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن ہے یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی انسان کی باتیں ہیں، تو تم ایسا کرو کہ اس قرآن کی جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت ہی بنا کر پیش کر کے دکھلا دو۔ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ اور جمع ہونے کے بعد اس قرآن کی جیسی ایک صورت یا ایک آیت بنا کر پیش کر کے دکھلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں قرآن مجید کے اندر ان کو چیلنج کیا، اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے جب شروع سے لے کر اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے اور قیامت تک یہ چیلنج کیا ہے باقی رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ یہ جو قرآن ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ کہ اگر تمام کے تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت پیش کرنا چاہیں، تمام کے تمام انسان اور جنات جمع ہو جائے پھر بھی اس قرآن کی جیسی نہ کوئی صورت پیش کر سکتے نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے جو کتاب میں نے قرآن مجید جو میں نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو تم اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر پیش کر کے دکھلا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو چاہو تم اکٹھا کر لو، جس کو چاہو تم بلا لو اور اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی صورت ہی پیش کر کے دکھا دو۔ ان کنتم صادقین اگر تم لوگ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے جو اپنی زبان کا بہت دعویٰ کیا کرتے تھے، اپنی فصاحت کا، اپنی بلاغت کا بہت دعویٰ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ایک طرح کا بہت ہی اعلیٰ قسم کا شمار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی جب کتاب کے بارے میں انہوں نے شک کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ جو اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مختلف مقامات پر اور اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان لوگوں کو چیلنج کیا۔ لیکن کسی کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ وہ قرآن مجید کی جیسی ایک صورت یا ایک چھوٹی سی آیت قرآن کی جیسی بنا کر پیش کر کے دکھلاتا، کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی، حالانکہ وہ بہت بڑے فصیح تھے، بہت بڑے بلیغ تھے، بہت بڑے ادیب تھے، کمال درجہ ان کو اپنی زبان کے اندر حاصل تھا، عربی کے اندر ان کو بہت بڑا درجہ، کمال کا درجہ، اعلیٰ درجہ ان کو حاصل تھا، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی، کسی کے بس کی یہ بات نہیں تھی کہ قرآن مجید کی جیسی ایک صورت یا ایک آیت بنا کر کے پیش کر کے دکھلا دے۔ لوگوں نے کوشش بھی کی، کفار مشرکین نے کوشش بھی کی، لیکن خود ان کی قوم نے ان کی کوششوں کو اور جو چیز انہوں نے بنائی، جس چیز کی انہوں نے تک بندی کی، ان کی قوم نے خود اس کو جو کیا کرا، منع کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک شخص نے القاریہ ملقاریہ جو سورت ہے القاریہ ملقاریہ، اس کے جو مقابلے میں ایک شخص نے الفیل والفیل وما ادراک ملفیل بنائی، اور بنانے کے بعد اس نے جو اپنی قوم کے سامنے اس کو پیش کیا، جب اس کی قوم نے اس کی اس بندی کو سنا تو اس کی قوم نے کہا یہ کیا احمقانہ بات ہے تمہاری کہ وہ محمد کا کلام جس کے اندر قرآن کی منظر کشی کی گئی ہے، وہ محمد کا کلام جس کے اندر قرآن کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں تمہاری یہ الفیل والفیل وما ادراک ملفیل کہ جس کے اندر ایک ہاتھی کا
بیکار سا ذکر ہے، کہا وہ محمد کا کلام، اور کہا یہ تمہاری بندی اور باتیں۔ تو خود اس کی قوم نے اس کی ان باتوں کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا، خارج کر دیا۔ تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان قرآن کو عام کر رہے تھے، اور قرآن عام ہوتا جا رہا تھا، پھیلتا جا رہا تھا، اور لوگوں کے سامنے قرآن کے مضمون، قرآن کے مضامین اور قرآن کے دلائل جب لوگوں کے سامنے آتے جا رہے تھے، اور جب لوگ قرآن کے دلائل اور مضامین کو سن رہے تھے اور انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایسے مضامین ہیں اور یہ ایسی باتیں ہیں اور یہ ایسے دلائل ہیں کہ جن کا رد کرنا یا جن کے اوپر اعتراض کرنا یا جن کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ خاص طور پر توحید کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان فرمائی، اور شرک اور بت پرستی کی رد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور جو دلائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک اور بت پرستی کی تردید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اور دلائل بیان فرمائے، وہ اتنے زیادہ مضبوط اور اتنے زیادہ مستحکم اور اتنے زیادہ لوہا لاٹ ہیں کہ ان کا جواب دینا یا ان پر اعتراض کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ کہ اے لوگوں، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، تم اس مثال کو کان لگا کر خوب دھیان سے سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی منتوں کو، اپنی خواہشوں کو دوسروں سے مانگتے ہیں، تو وہ لوگ جن سے اپنی منتیں اور مرادیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں اور وہ ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ نہیں يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، جن سے منتیں مانگی جا رہی ہیں، جن سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں، اگر وہ تمام کے تمام اکٹھا ہو کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اور اگر کوئی مکھی جو ان کے اوپر چڑھاوا چڑھایا گیا ہے لے کر بھاگ جائے تو وہ جو اپنے اس چڑھاوے کو اس مکھی سے چھین نہیں سکتے، اتنے زیادہ کمزور، اتنی زیادہ ان کی حالت کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کیا ہے؟ کمزور ہیں۔ جب اس طرح کے دلائل اور جب اس طرح کی باتیں اور جب اس طرح کی کفر اور شرک کی تردید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باتیں جو اتارنا شروع کی تو کفار کے اندر، مشرکین کے اندر ایک طرح کی خلبلی مچ گئی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ہر طرح سے کوشش کر کے دبانا شروع کر دیا۔ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے انہوں نے منصوبے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام کوششوں کو، ان کی تمام منصوبوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ بیکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام منصوبوں اور تمام تدبیروں پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ حج کے موقع پر اسی طرح جب حج کا ایک مرتبہ موقع آیا تو ان کو فکر ہوئی کفار اور مشرکین کو کہ مختلف جگہ سے، مختلف مقام سے مختلف لوگ آئیں گے، حج کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ محمد کی بات کو سنیں گے تو ان سے متاثر ہوں گے، اور جب ان سے متاثر ہوں گے تو ان کا حلقہ بڑھے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایک مشترکہ، ایک متحدہ موقف اختیار کیا جائے اور اس موقف کو سب لوگ اپنائیں۔ یہ نہ ہو کہ جب جو لوگ حج کرنے آئیں اور ان کے سامنے محمد کا ذکر آئے تو کوئی ان کے سامنے کچھ بات پیش کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کوئی ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات پیش کرے،
اس لیے کفار اور مشرکین نے یہ طے کیا کہ کوئی مشترکہ موقف اختیار کیا جائے اور اس کو سب لوگ کیا ہے اپنائیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ ایک شخص کو انہوں نے اپنا حکم بنایا، اپنا بڑا بنایا، جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ محمد کی باتوں کا جواب دینا، ان کی دلائل کا سامنا کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ حج کا موقع آ رہا ہے، لوگ مختلف جگہ سے مختلف مقامات سے حج کے لیے آئیں گے، اس لیے کوئی ہمارا متحدہ مشترکہ جو ایک موقف ہو جس کو ہم لوگ کیا ہے حج کرنے والوں کے سامنے، باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا متاثر نہ ہو۔ تو اس نے کہا، ولید بن مغیرہ نے کہا ٹھیک ہے، میٹنگ بٹھا لی جائے اور مشورہ کیا جائے، جو بات مشورے کے اندر طے ہو جائے اس بات کو تمام لوگ کیا کریں، اختیار کر لیں۔ چنانچہ میٹنگ بٹھا لی گئی اور میٹنگ بٹھانے کے بعد مشورہ ہوا، لوگوں سے رائے معلوم کی گئی، لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا، بعض لوگوں نے کہ جب لوگ حج کرنے آئے تو ان سے کہا جائے کہ یہ جو محمد ہیں یہ کیا ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہیں۔ تو جب ولید بن مغیرہ نے اس بات کو سنا تو اس نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ محمد کیا ہے، مجنون ہے یا پاگل ہے، یہ جو بالکل بیجا سی بات ہے، اس لیے کہ محمد جو ہے وہ بہت ہی عاقلانہ، عقل مندانہ کلام کرتے ہیں، ان کی باتیں تو بہت ہی عقل والی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ بات بھی تمہاری لوگوں کے سامنے نہیں چلے گی۔ پھر بعض لوگوں نے رائے پیش کی کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ جو محمد ہے یہ شاعر ہے۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں نے جو مختلف بہت سارے لوگوں کے اشعار سنے ہیں اور میں اشعار کی جو جتنی بھی اقسام ہیں ان تمام اقسام سے واقف ہوں۔ جو محمد کی باتیں ہیں وہ ان کا جو شعر سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے، اس لیے تمہاری یہ بات کی کیا نہیں چلے گی۔ پھر بعد نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ جب لوگ آئے تو ان سے کہا جائے کہ یہ کاہن ہیں۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم جو ان کو کاہن کہہ رہے ہو، میں نے مختلف بہت سارے کاہنوں سے ملاقات کی، کہاں کاہنوں کی بات بےتفی سی باتیں اور کہاں محمد کا عقل مندانہ عاقلانہ کلام۔ پھر جب لوگ اپنی اپنی رائے دے چکے اور لوگوں کے پاس رائے دینے کے لیے کوئی بات نہیں رہی، لوگوں نے کہا کہ آپ بھی بتائیں کہ ہم کیا کریں، اس بات پر متفق ہوں۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا، اور جب اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے یہ کہا کہ ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کام کر جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مدثر کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، نہیں ہے مگر یہ جادو جو چلا آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں وعید بیان فرمائی، سأصلیہ سقر، کہ ہم عنقریب اس کو ایک دہتی ہوئی جلتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آسمانی کتاب ہے، آسمانی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ باتیں ہیں۔ پھر بھی اس نے کیا ہے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے بجائے لوگوں کو غلط راستہ دکھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگے سخت وعید بیان فرمائی، سأصلیہ سقر، کہ ان قریب ہم اس کو دہتی ہوئی جلتی ہوئی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ اور یہی جو مشرکین تھے، یہی جو سردار تھے کہ جو ایک طرف سامنے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جب رات کا حصہ ہوتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زور سے تلاوت کیا کرتے تھے اس موقع پر، تو یہ خود جو چھپ کر اپنی رات کو اپنی نیند سے اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کلام پاک سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ جو عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ نہ قرآن کی جیسی کوئی صورت پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی قرآن کی جیسی کوئی آیت پیش کر سکتا ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اپنی بات کو پاس ختم کرتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ